إبهامهم إليها كما وقع لعدي بن حاتم في بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اس سے پہلے آپ نے مقدمہ کے اندر ابھی اسی سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، علم تفسیر کی تعریف، موضوع، فائدہ، ثمرہ وغیرہ پڑھ لیا تھا. اب یہاں سے اس علم کے غرض و غایت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس علم کی ضرورت کیوں پیش آئی، وجہ کیا ہے. تو مفہوماً یہ سمجھ لیں کہ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا فصاحت و بلاغت میں پایہ بہت بلند تھا، بڑے فصیح و بلیغ، قرآن کریم کے اولین مخاطبین میں آتے ہیں. اس کے باوجود انہیں کیا چند مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان سے کیا مراد ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا جواب دیا. تو جب انہیں قرآن کریم کے چند مقامات پر ضرورت پیش آ رہی ہے تو ہم تو بھیا کیا ہیں، سے تو گئے گزرے ہی ہیں. پھر یہ کہ مشکات نبوت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں موجود رہنے کی وجہ سے ان کا باطن روشن تھا، ساری چیزیں مہیا تھیں. اس کے باوجود بھی قرآن کریم کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں جن تک ان کی رسائی نہیں ہو رہی. تو اللہ کے رسول نے بھی انہوں نے بیان فرمایا. تو اس آگے آئندہ آنے والے پیراگراف میں اس کی وجہ یہ بیان کریں گے کہ اسی کی بدولت ہمیں اس علم کی حاجت ضرورت پیش آئی تاکہ ہم ان کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھ سکیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تعریف وغیرہ آگے چل کے بیان کریں گے. اس پیراگراف میں یہی گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے اچھے سے، لمبا ہے پیراگراف، ترجمہ وغیرہ میں تھوڑا غور و خوض کیجیے گا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں عبارت دیکھیں. فاما بیان الحاجت الیہ، ٹھیک ہے، حاجت الیہ کا مطلب ہوتا ہے ضرورت. فاما بیان الحاجت الیہ، الیہ میں کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ علم تفسیر کی حاجت کا بیان. دیکھیں ترجمہ. فلأن فهم القرآن المشتمل على الأحكام الشرعية التي هي مدار السعادة الأبدية وهي العروة الوثقى لا يهتدى إليها إلا بتوفيق من اللطيف الخبير. لا يهتدى یہ انا کی کیا ہے بیٹا؟ خبر ہے. لا يهتدى نہیں، لا يهتدى، کیونکہ قرآن کریم جو کہ احکام شرعیہ پر مشتمل ہے کہ جن پر دائمی سعادت مندی کا دار و مدار ہے، اور یہی احکام کیا ہیں؟ مضبوط گرے ہیں. وہی العروۃ الوثقیٰ. تو ایسے قرآن کریم کا فہم و ادراک بغیر توفیق الہی، لطیف خبیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت باریک خبردار، دانا اور خبردار، باریک کی کو جاننے والے کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. لا یہتدی الیہ، اس کی طرف رہنمائی ممکن نہیں ہے، یا راہیابی ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لأنہ کی جو خبر ہے لا یہتدی ہے. حتیٰ ان صحابہ رضی اللہ عنہم، ایک بات آگے آ رہی ہے، علی علو کعبہم، یہ ایک عربی میں تعبیر ہے. کسی کے بارے میں بولنا رہے گا کہ اس کا پایہ عربی میں بہت بلند ہے، تو جملہ کیا بنائیں گے؟ لہو علو کعب فی الفصاحہ فی العربیہ کذا کذا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. ایک تعبیر ہے اردو عربی کے اندر. کوئی بولنا رہے اس کا نحو بہت مضبوط ہے، کیا بولیں گے پھر؟ کافی اچھا ہے، نحو کا ماہر ہے. آپ نحو میں ماہر ہیں، یہ سب بولنا رہے گا. فلک یا لک علو کعب،
کعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھے ہونا بھائی، کعبین کس کو کہتے ہیں؟ ابری ہوئی ہڈی کو کہتے ہیں نا. چلے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا قرآن شریف میں آیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا حتیٰ ان صحابہ اوپر تک ٹھیک ہے نا. لطیف خبیر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق علیہ. یہاں تک کہ صحابہ کرام باوجود کہ فصاحت و بلاغت میں ان کا پایہ بلند تھا، اور کیا وستنارہ استنارہ استنیرو استنارہ تو کس باب سے ہے؟ خیال، اس کا روشن ہونے کے معنی میں. وستنارت بواطنہم وہ اسی پر ہے، علی علوب کعبہم وعلی استنارت بواطنہم، باوجود کہ ان کا پایہ فصاحت و بلاغت میں بلند تھا، اور یہ ہے کہ ان کے باطن کیا تھے بھئی؟ روشن تھے. کس سے؟ الکا بما اشرق علیہم من مشکات النبوہ، من بیانیہ ہے یعنی مشکات نبوت سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ان کے باطن کیا تھے؟ روشن تھے. بما اشرق علیہم روشن ہونا، علیہم میں حق عمر کے صحابہ کرام. اب کیا ہوگا آگے خبر لے کے آ رہے ہیں. کانو کثیرہ ان صحابتا کانو کثیرہ، دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کی تعبیر ہے. ان صحابتا فلا فلا، وہاں تک کیا ہو گیا ہے وہ اس میں بنا دیں گے. اس کے بعد کانو کثیرہ، یہ انا کی کیا ہے؟ خبر ہے. پھر سے میں کر رہا ہوں، باوجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا فصاحت و بلاغت میں ان کا پایہ بلند تھا، اور ان کے باطن مشکات نبوت سے روشن و تابناک تھے، اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے؟ رجوع لانا، یرجعون الیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لکھا آگے بالسؤال عن اشیاء، اکثر و بیشتر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال گزارتے یا پیش کرتے، سوال لاتے. لم یعرجوا علیہ او الیہ، قرآن میں تعرج الملائکۃ والروح، لم یعرجوا علیہ کہ جن پر وہ چڑھتے نہیں ہیں، جن تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ولم تصل افہامہم الیہا، وصلہ یصلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا. اور جن اشیاء تک الیہما اشیاء، جن اشیاء تک ان کے فہم کی رسائی نہیں ہوتی، تو ایسی چیزوں کے بارے میں جن تک ان کی واقفیت نہیں ہوتی یا جن تک ان کے افہام کی رسائی نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کرتے، پوچھ لیا کرتے. کما وقع لعدی بن حاتم فی الخیط الابیض والاسود، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ تم کیا کرو بھئی؟ سیدے بڑے کھاؤ. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. پوچھا یا رسول اللہ خیط ابیض اسود کیا ہے؟ حالانکہ معنی تو سب کو پتہ ہے. خیط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھاگا ہے. اسود کا مطلب کیا ہے؟ کالا ہے. ابیض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگریز ہے. تو ابیض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سفید. دھاگا تو خیط کو کہتے ہیں. تو وہاں بتانا مقصد یہ تھا کہ جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگے تو اس کے بعد سیری ویری کھانا نہیں ہے. تو سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے کا ظہور ہونے سے مطلب کیا ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونا، گویا کہ عام لفظوں میں. تو اس کے بارے میں ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو سرکار کے بارے میں پوچھ لیا کہ جب انہیں ان چیزوں کی حاجت تھی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، تو سرکار کے بارگاہ میں جائیں، تو ہم تو بھیا بہت گئے گزرے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے. ولا شک اننا محتاجون الیہ ما کانوا محتاجین الیہ وزیادۃ او وزیادۃ. چلے دونوں پڑھ سکتے ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی انہی چیزوں کے محتاج ہیں جن کے وہ کون صحابہ کرام محتاج تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ مع زیادتن کے معنی میں، اور بھی ہم کیا اس سے بھی زیادہ. پہلے پیراگراف سے کیا سمجھ میں آ گیا؟ سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے، ذرا یہ بتائیں قرآن کریم کی تفسیر یعنی علم تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ جواب میں وہی پورا جو پیراگراف ہے اس کو لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں.
کچھ پوچھنا ہے سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جی، احکام شرعیہ کیا ہیں؟ اسی کی صفت ہے نا، الاحکام الشرعیہ التی ہی مدار سعادت الابدیہ، جو دائیں ہاں تھوڑی دیر کے لیے مبتدا بنا، ہمیشہ مبتدا بنے وہاں پہ. جی اس کے ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ تو کافی پڑھ چکے ہیں نا، کافی پڑھ چکے ہیں نا. شرح جامع میں یہ نہیں آیا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد؟ یہ کون سی گھنٹی ہے ہماری؟ 9 کی گھنٹی ہے. ہاں میری یہ ریکارڈنگ ہے، میرے چینل پہ کچھ سن لیجیے گا، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، میں اس پہ کلام کر چکا ہوں کافی بنانے میں، وہ یہاں کی بات نہیں ہے. ضمیر جب کس کی طرف ہو جائے؟ اپنے مبتدا اور اپنے خبر کے درمیان. اس سے پہلے کیا الاحکام الشرعیہ، ٹھیک ہے، اس کے طرف کون سی ضمیر لوٹ رہی ہے؟ ہجا کی. اس کی خبر کیا ہے؟ مدار ہے نا. ضمیر اگر ایسی جگہ آئے، موجود ہو، دائر ہو، یہ اس کا مرجع جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہو، اور اس کی خبر کیا ہو؟ مذکر ہو. انسب افضل یہی ہے کہ وہاں اس کے مبتدا کے مطابق ضمیر لے کے آئے. اب یہ نہیں ہے کہ اچھا مثال کے طور سے کیا بولنا رہے گا، کچھ چیز ایسی جو مذکری استعمال ہوتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ارے ادھر دیکھو نا بھائی، ادھر کچھ چکر میں چل رہے ہو، کیا ہوا؟ کون سی کلاس میں؟ آسمان پہ لٹکا دوں میں، جلدی سامنے جا، بہت لیٹ پہ گیا، جلدی جا سامنے، ان کو کچھ بولو. چل جلدی چل. گھنٹے کے بعد میں آیا، سمجھ میں آیا نا؟ الاحکام الشرعیہ کیا ہے؟ یا کہ ضمیر کا مرجع ہے نا، تو وہ کیا ہے بھائی؟ مؤنث تو نہیں ہے، ایسی بات ہے. حکم کی جمع کیا ہے؟ احکام ہے. اس لیے صفت بھی لکھا شرعیہ. اب اس کی خبر کیا؟ مدار ہے. جو لفظ جس کنڈیشن میں اس کو چینج نہیں کیا تھا، مدارتن بولتے ہیں کبھی کا، اس میں ضربہ میں کبھی آیا ایسا مدارتن؟ پھر چلیں سمجھ میں آ گیا نا؟ جو چیز گھنٹے کی ہے اس میں وہ چیز پوچھ لیا کریں. 9 کی گھنٹی نہیں ہے، کچھ سوال چل سکتے ہیں ایسے، لیکن اکثر نہیں. جواب تو مل گیا نا آپ کو؟ ہاں سمجھ میں آ گیا؟ نہیں تو یہ قافیہ کے بارے اس لیے پوچھے میں نے آپ کو. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اس کا کیا ہے؟ وہی اسم وفعل وحرف. وہی آیا اسم کیا ہے؟ مذکر ہے، فعل مذکر ہے، حرف کیا ہے؟ مذکر ہے. کیوں ایسا؟ اپنے بڑا پھر کیا ہے؟ پھر تو سالسہ کی بات ہے. سالسہ والوں کو پوچھنا، وہ بتا دیں گے آپ کو اچھے سے. چلو بات ٹھیک ہے نا؟ حد القرآن کریم کون ہے؟ قرآن کریم کی تعریف کیا ہے کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جلدی سے، دیکھیں اس کو پورا پڑھانا نیچے تک. القرآن لغتاً، جہاں بھی آئے گا وہی پڑھنا ہے، لغتاً نہیں ہوگا. پھر کیسے بیٹھو؟ پھر اس کو آیا عرفاً. لغت کے اعتبار سے قرآن کریم ماخوذ ہے قرء بمعنی جمع سے. ترجمہ کر دیا، قرء سے ماخوذ ہے جو کہ جمع ہے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، سلاسک سے ترجمہ کریں. عرفاً کہتے ہیں وہ کلام جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو اپنے ایک صورت سے کیا ہے؟ عاجز کر دینے والا ہے. المعجز، اعجاز سے اسم فاعل ہے. المعجز، معجز نہیں، معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزہ. ٹھیک ہے. اب تعریف میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، جنس ہے، فصل ہے وغیرہ نکالتے ہیں وغیرہ. کچھ تعریفیں ایسی ہوتی ہیں جو جنس کے درجے میں ہوتی ہیں، تعریف کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں. کچھ فصل کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ حقیقتاً جنس ہوتی ہیں، کچھ فصلیں ہوتی ہیں. یاد ہے جنس فصل وغیرہ کس کو کہتے ہیں؟ چلو، تو تعریف کے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، قیود تعریف اور احترازات تعریف. ٹھیک ہے. تعریف میں کیا کیا قید انہوں نے بڑھائی ہیں ان کو ذرا سا سمجھ لیا جائے، اور ان قیدوں سے کن کو خارج کیا گیا ہے وہ سمجھ لیا جائے. تو یہی دونوں ہی طرح کی چیزیں آپ آگے بیان کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. قیود تعریف بولتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں اس کو؟ احترازات تعریف. احترازات تعریف مطلب یہ کہ یہ قید لگا کر کے ہم نے اس کو خارج کیا، یہ قید لگا کے ہم نے اس کو خارج کیا، اس طریقے سے. دیکھیے، فقولنا الکلام جنس شامل لجمیع الکلام. تو ہمارا قول قرآن شریف کی تعریف میں ہوا الکلام. کلام کیا ہے؟ جنس ہے جو ہر قسم کے کلام پر مشتمل ہے.
ٹھیک ہے. اور ہمارا قول المنزل کلام کے بعد کیا ہے؟ یہ المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارا قول ہے یہ کیا ہے؟ فصل مخرج للکلام النازل علی غیرہ من الانبیاء کالتورات والانجیل وسائر الکتب والصحف. تو یہ جو ہمارا قول ہے المنزل علی سیدنا آخر تک، یہ ایسا فصل ہے جو ان تمام کلام کو خارج کرنے والا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام پر نازل ہوا وہ کلام، جیسے کیا ہے؟ تورات ہے، انجیل ہے اور ساری دیگر کتابیں اور صحیفے ہیں. انبیاء کرام میں سے جتنے بھی تشریف لائے، کچھ کے پاس کتاب ہے، کچھ کے پاس صحیفے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے اسی تعریف میں موجود ہے المعجز لکھا ہے. اب المعجز کے بارے میں تھوڑی وضاحت. وقولنا المعجز فصل ثان، ٹھیک ہے، موصوف سے کی ترکیب ہے. مخرج للاحادیث الربانیہ کا حدیث الصحیحین انا عند ظن عبدی بھی. ہمارا قول المعجز تعریف میں جو موجود ہے یہ فصل کیا ہے بھائی؟ ثانی ہے، دوسری فصل ہے. خود بھی آپ لوگ پڑھے ہوتے تو یہاں کچھ بات میں چھیڑتا، لیکن پڑھے نہیں ہوں تو بہت کچھ شاید سمجھتے نہیں ہوں گے. ایک تعریف حدی ہوتی ہے، تعریف رسمی ہوتی ہے، اس کی کچھ اصول ہیں. تو یہ فصل ثانی ہے، دوسری فصل ہے جو ان تمام احادیث کو کیا کرنے والی ہیں؟ نکالنے والی ہیں، جو کیا ہیں؟ احادیث قدسیہ ہیں. الاحادیث الربانیہ سے مراد کیا؟ احادیث قدسیہ. حدیث قدسی پتہ ہے؟ قاف دال بھی پیش پڑی ہے، قدس ہے نا، بروح القدس، قدسیہ. ٹھیک ہے، قدسیہ مت پڑھیں گے، جو فصیح لغت ہے وہ قرآن شریف میں دال کی پیش کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، احادیث قدسیہ، قدسیہ اردو میں بول لیتے ہیں، جس میں کیا ہے؟ فرمان اللہ عز و جل کا ہوتا ہے، اس کے روایت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتے ہیں. اس حدیث پاک کا ترجمہ میں وہی کر رہا ہوں جو سید اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. لیکن سید اعلیٰ حضرت نے ترجمہ وہی کیا جو آپ سے میں نے ابھی کہا. تو احادیث ربانیہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا کلام تو وہ بھی تو ہے، لیکن کیا ہے؟ المعجز نہیں ہے، وہ عاجز کر دینے والا یا بس بے بس کر دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ خاصہ ہے قرآن کریم کا. ٹھیک ہے، تو کلام تو بھی ہے، اللہ کا ہے تو کلام ہے، کس کا کلام؟ چلیں، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تعریف کے اندر صرف المعجز کا اعتبار کیا گیا ہے، المعجز بصورت من، دیگر فصلیں اور کیوں انہوں نے استعمال کی؟ اس کے علاوہ بھی دیگر فصول کا استعمال کر سکتے تھے. المتعبد بھی تلاوتی، جس کی تلاوت کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ بڑھا سکتے تھے، انہوں نے بڑھایا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں. خالی ذہن ہو کے مت بیٹھا کریں. ٹھیک ہے، میں پہلے بار بار بتا چکا ہوں، جو بھی حضرات یہ کرنے آتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں، درسگاہ میں آنے سے پہلے ہر بندے کی 3 کنڈیشن ہوتی ہے. خالی ذہن ہو، اس کے بعد کیا ہو؟ برات پڑھے ہو، خالی ذہن ہو اور بلاغت کے اندر مخاطب کی 3 صورتیں بیان کی گئی. ٹھیک ہے، دوسرے بلاغت اور کچھ ہے، کچھ کہیں منکر ہوگا اور کہیں خالی ذہن ہو، طلبی کنڈیشن ہو، متردد الگ ہو جائے گا، منکر ہو جائے گا. آپ کو دماغ میں جو پڑھانا جا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، تو دماغ کو سیٹ کرتے کرتے جب آپ تک دماغ سیٹ ہونے کے پاس آئے گھنٹی لگ جائے گی. پڑھ کے آیا کرنا. ٹھیک ہے، کم سے کم 3-4 مرتبہ. طلبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے پڑھ کے آئے ہیں، دماغ میں کچھ باتیں ہیں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ہاں یہ ایسا ہونا چاہیے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں، جو کچھ حل کرنا ہے وہ حل کر کے بھی آئے ہیں، ساتھ ساتھ میں کچھ کوشچن سے بھی آپ کے دماغ میں ہے کہ یہاں ان کو پوچھنا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، ہر بات ہر مقام پہ نہیں کہی جاتی. ٹھیک ہے، کب کہاں ایسی بات کہی جائے، اگر یہ سلیقہ ہو تو کیا ہر بات سنی جاتی ہے. چلو دیکھو، ثم الاقتصار علی فی الحد علی الاعجاز، یہ سوال کا جواب ہے. پھر تعریف میں صرف اعجاز پر، یعنی تعریف میں اعجاز پر اقتصار اور اکتفا کرنا، باوجود ہے کہ قرآن کریم کا نزول دیگر چیزوں کے لیے بھی ہوا ہے. وَإِن نَزَّلَ الْقُرْآنَ یا نُزِّلَ الْقُرْآن دونوں صحیح ہے. وَإِن نُزِّلَ الْقُرْآنُ لِغَيْرِهِ أَيْضًا،
تعریف میں صرف اعجاز پر اکتفا کرنا، حالانکہ قرآن کریم کا نزول دیگر چیزوں کے لیے بھی ہوا ہے، یہ اس لیے ہے، آگے جواب علت، لأن یہ اس لیے ہے کہ یہی کیا ہے، اسی کی ضرورت ہے، حاجت ہے، کس میں؟ قرآن کریم کو دوسرے سے ممتاز کرنے میں، ٹھیک ہے، تمییز میں۔ یہ قرآن کریم اور دیگر چیزوں کو کے درمیان حد فاصل کون ہے؟ کیا کہیں گے؟ الاعجاز، قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ میرا ہم سب کی گفتگو ہے، اللہ رب کا کلام ربانی ہے، حدیث قدسیہ ہے، اسے بھی معجز نہیں کہا گیا۔ فاول اہم، تو یہ اعجاز قرآن کیا ہے؟ اعجاز قرآن یہ اہم ہے۔ تو بہت سارے چیزوں کے لیے قرآن کریم کا نزول تو ہوا، لیکن ان میں سے جو اہم تھا اس کو تعریف میں جگہ دے دی، اور جو زیادہ اہم نہ تھے تو ان کو کیا کر لیا؟ چھوڑ دیا گیا۔ بات سمجھ میں ہے نا؟ تعریف میں اعجاز ہی پر اکتفا کیوں کیا؟ الکان الموجز بصورت من، کلام المنزل، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کہ قرآن کریم کے اوصاف میں سے ایک وصف کیا لے کے آئے؟ الموجز، المتعبد بتلاوتی وغیرہ، کچھ بڑھایا کیا؟ نہیں بڑھایا، خالی اس ذہن مت آیا کریں، پہلے بولتا ہوں حل کر کے آیا کریں، کل سے ترجمہ بھی کراتا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو جس کا جواب کیا ہے؟ یہ ہے، امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تعریف میں صرف اعجاز پر اکتفا کیوں کیا گیا، تو اسی پر کئی پیراگراف میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ چلے تھوڑا کم وقت ہے، جلیل پڑھیے آپ۔ وقولنا بصورت من، ہمارا قول بصورت من، اس سے کس چیز کو بیان کرنا ہے تعریف کے اندر؟ بیان لاقل ما یحصل به الاعجاز، یہ اس کیا ہے مختصر ترین، اقل قلیل ترین یا مختصر ترین صورت کا بیان ہے کہ جس سے اعجاز کا حصول ہو، کیونکہ قرآن کریم میں اعجاز کے حصول کے لیے کیا ہے؟ کم سے کم ایک مختصر سی صورت جو ہے انا اعطیناک الکوثر بھی ضروری ہے، آپ کو آگے بتانے جا رہے ہیں۔ وہو قدر اقصری صورت کالکوثر، اور یہ کیا ہے؟ صورت میں کیا ہے؟ مختصر ترین مقدار ہے، یہ صورت کی مختصر ترین مقدار ہے۔ وہ قدر اقصری صورت، جیسے کہ سورہ کوثر ہے۔ اچھا، اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قلیل ترین اعجاز کا حصول مختصر ترین صورت سے کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ وَإِنَّمَا كَانَ أَقَلُّ الْإِعْجَازِ بِأَقَلِّ صُورَةٍ، اچھا اقل شروع میں ترجمہ کریں گے مختصر ترین یا قلیل ترین، دونوں کر سکتے ہیں، کم تر مت ترجمہ کرنا کبھی بھی، قرآن شریف میں کم تر کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو مختصر قلیل ترین اعجاز کا حصول مختصر ترین صورت سے اس لیے ہے لأنه لم يكن في القرآن آیت مفردہ، کیونکہ قرآن کریم میں کوئی بھی آیت مفرد نہیں ہے۔ مفرد نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی آیت ہے اس کا تعلق ما قبل سے بھی ہے اور ما بعد سے بھی ہے۔ ایک تو بیچ والی آیت ہو گئی، اور ایک آیت پہلے والے کم سے کم، اور ایک آیت بعد والے، کتنے آیتیں ہو گئی کم سے کم؟ 3 تو ہو جائیں گے نا۔ دیکھیے، بل الآیت تستلزم مناسبۃ لما قبلها وما بعدها، بلکہ ہر آیت اپنے ما قبل و ما بعد کے مناسبت کو کیا ہے؟ مستلزم ہے، کہ اس کا تعلق کیا لغوی ہو یا کیا ہو بھائی؟ ارے لغتاً ہو یا پھر معنن۔ قرآن شریف میں پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیت پڑھی آپ نے۔ الرحمن مقصور کیوں ہے؟ اس کا ما بعد سے ما قبل سے کیا ہے؟ تعلق ہے۔ الرحمن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا؟ الرحمن الرحیم آ گیا، مالک یوم الدین، معنن کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اس سے تعلق رکھتا ہے، لفظ میں بھی تعلق رکھتا ہے ایک طریقے سے۔ فتکون کیا آئے گا بھائی؟ ثلاث آیات، تو کیا ہو جائیں گی؟ ایک ہر آیت اپنے ما قبل و ما بعد سے اگر اس کا کچھ مناسبت ہیں تو کتنے آیت ہو جائیں گی؟ کم سے کم 3 آیت ہوں گی۔ تو انہی 3 آیتوں کے ذریعے سے کیا اعجاز کا ہمیں حصول ہو جائے گا۔ اب اعجاز سے مراد کیا ہے؟ اعجاز قرآن سے، اس کے بارے میں کئی قول ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اعجاز قرآن سے مراد ہے قرآن کریم کا ترتیب کے ساتھ میں آنا، ترتیب وجودی جو ہے، جس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اتنی ترتیب کے ساتھ کوئی انسان نہیں پیش کر سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس کا جو معانی ہے نا وہ اس کے لیے اعجاز ہے، لیکن راجع اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر جو قرآن کریم موجود ہے یہی اس کے لیے اعجاز ہے، ٹھیک ہے، مختصر ترین ہے اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں فٹافٹ۔ وزاد بعضهم فی الحد فقال، بعض لوگوں نے تعریف میں اضافہ کر کے کہا، کیا کہا؟ المتعبد بتلاوتہ، یہ لفظ کا اضافہ کیا، المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہو۔ کیوں؟ لیخرج منسوخ التلاوہ، یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ منسوخ التلاوہ کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے، اور لیخرج
خط تلاوت لیخرجا منسوخ التلاوہ لیخرجا منسوخ التلاوہ، تاکہ منسوخ التلاوہ یعنی وہ آیتیں جن کی تلاوت منسوخ ہے، پڑھے ہو نا آپ الشیخ و شیخہ اذا زنایا ہے نا معاشی میں اس کیا یہ پڑھ چکے نہیں آپ لوگ یار، وہ اس تو شارتی بھول گئے ہو. چلو تو بعض لوگوں نے تعریف میں اس کا بھی اضافہ کیا ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آگے کیا بیٹا بصورت کیا صورت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھو. یہ جملۃ من القرآن اقلها 3 آیات، یہ قرآن کریم کا کیا ہے ایک حصہ ہے، اس کی مقدار کیا ہے کم سے کم مقدار کتنی ہے بھائی 3 آیت ہے. وہ کون ہے؟ سورت کہتے ہیں قرآن کریم کے حصے کو جو کم سے کم 3 آیات پر مشتمل ہو اور جس کا ایک خاص نام ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے جانے سے جس کے لیے ایک خاص نام ہو. توفیق کے درمیان کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے جانے سے واقف کرانے سے. بئی طور بین تذکر بذالک الاسم وتشتہر بھی، کہ وہ اس اسم میں سے کیا ہو مشہور ہو اور اس اسم کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہو، اس اسم کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہو اور اسی کے ساتھ وہ کیا ہو مشہور ہو. تو سورت کا ترجمہ کیا کر لیں گے؟ قرآن کریم کا وہ حصہ جو کم سے کم 3 آیات پر مشتمل ہو اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیے ہوئے ایک خاص نام کے ساتھ کیا ہو موسوم ہو اور اسی نام کے ساتھ میں مذکور و مشہور ہو. علم ہو جائے فٹافٹ مذکور و مشہور ہو. آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت یہ جملۃ من السورہ، سورت کا کیا ہے وہ ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، ممیزۃ بالفصاحہ جو فاصلہ سے کیا ہے ممتاز ہے. میں نے پہلے بتایا تھا فاصلہ کسے کہتے ہیں؟ آیت کے ختم ہونے کو تام ہو جائے اس کا فاصلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. رعایت سزا آپ نے پڑھا ہوگا قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ رعایت سزا نہ بول کر کے کیا بولا جائے فاصلہ بولا جائے گا، ٹھیک ہے. آیت کے آخری حصے کو کیا کہیں گے یہاں پہ فاصلہ کہیں گے. ایک دوسرے معنی میں بھی فاصلہ آتا ہے بلاغت کے اندر. آگے لکھا وہی الکلمۃ التی تکون آخر الآیہ، یہ وہی کلمہ ہے جو آیت کا آخر حصہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ رب العالمین جو آخری حصہ ہوگا کیا کہلائے گا؟ فاصلہ کہلائے گا. بس کریں صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل اس کو اچھے سے دیکھ کے آ جائے گا، یاد کر کے آ جائے گا، ٹھیک ہے. آئے گا بھی محنت کر کے آ جائے گا مکی مدنی اس کا ساتھ ساتھ میں فائدہ، ٹھیک ہے. الحضری و سفری تک اچھے سے دیکھ کے آئیں گے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.